اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈینگی کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈینگی ہمارے پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آئے دن جس کسی کو بخار ہوتا ہے وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے ڈینگی کا بخار تو نہیں ہے۔ ڈینگی ایک وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں ایک ایڈیز نامی مچھر کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ ڈینگی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے بچنے کا واحد ذریعہ ایڈیز مچھر سے بچاؤ ہے۔ آئیے تھوڑی سی بات ایڈیز ایجپشائی یا ایڈیز ایلبوپیکٹس جسے ٹائیگر ماسکیٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی زندگی پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کی افزائش کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ مچھر صبح اور دوپہر 3 سے 6 بجے کے درمیان کاٹتے ہیں۔ نر مچھر صبح سویرے گھر سے چلا جاتا ہے اور اپنا گزر بسر پھل اور میٹھی چیزوں پر کرتا ہے۔ مادہ مچھر انڈوں کے وزن کی وجہ سے بھاری ہوتی ہے اور زیادہ دور تک اڑ نہیں سکتی، اس لیے زیادہ تر گھر کی ٹھنڈی اور سائے دار جگہ پر رہتی ہے۔ مادہ مچھر نے کیونکہ انڈے دینے ہوتے ہیں، انڈے دینے کے لیے انسانی خون میں موجود ایک امائنو ایسڈ آئسولیوسین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے یہ دن میں 2 بار انسانوں کا خون چوستی ہے۔ مادہ مچھر آنے والی نسل میں بھی یہ ڈینگی وائرس منتقل کر سکتی ہے۔ خون چوسنے کے دوران یہ مادہ مچھر ڈینگی وائرس کو اپنے اندر لے جاتی ہے اور خود بھی اس سے انفیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ مچھر گھر کی کون کون سی جگہوں کو پسند کرتے ہیں۔ مچھر عام طور پر انسانی بنی ہوئی اشیاء جیسے ڈرم، مٹی کا تھال یا ٹائر وغیرہ جہاں ٹھنڈک، سایہ اور نمی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے اندر واش روم، بیڈ کے نیچے، کچن میں پانی والی جگہ پر رہتے ہیں۔ کمرے کے اندر لٹکنے والی چیزیں جیسے پردے اور پھولوں کی بیل وغیرہ میں رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کیسے تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے جسم سے خارج ہونے والی حرارت اور چند کیمیکل جو انسانی جسم سے خارج ہوتے ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، امونیا، لیکٹک ایسڈ اور انسان کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو مچھر سونگھ کر انسان کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ گہرے رنگ کے کپڑے حرارت کو جذب کرتے ہیں اور ہلکے رنگ کے کپڑے حرارت کو خارج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مچھر گہرے رنگ کے اور کالے رنگ کے کپڑوں پر زیادہ آتے ہیں۔ مچھر بھگاؤ لوشن کی بو مچھر کو دور بھگاتی ہے۔ مچھر عام طور پر انسانی جسم میں بازوؤں، کونی سے نیچے اور گھٹنوں سے نیچے والے حصے پہ کاٹتے ہیں اور خون چوستے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ ایک عام انسان مچھر سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیے۔ بہتر ہے کہ گہرے رنگ کے کپڑے نہ پہنیں اور اگر پہننے ہوں تو مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کیجیے۔ صبح کو دروازے کھول دیں اور شام کو جلد بند کر دیں۔ بند کمروں اور ٹھنڈی سایہ دار جگہوں پر سپرے کریں۔ پردوں کو جھاڑیں اور کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کریں اور اپنے جسم کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ جب ڈینگی انفیکشن ہو جاتا ہے تو مریض کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تیز بخار کا ہونا، جسم یعنی سر، کمر اور ٹانگوں میں شدید درد کا ہونا، چکر کا آنا، روشنی کا اچھا نہ لگنا، چھاتی اور پیٹ میں درد کا ہونا، نیند کا نہ آنا، آنکھوں کے پچھلے حصوں میں درد کا ہونا، پٹھوں اور جوڑوں میں درد کا رہنا۔ مریض میں ظاہر ہونے والی علامات: آنکھوں کا سرخ ہو جانا، ہاتھوں، بازوؤں، گردن اور جسم پر داغ دھبوں کا ظاہر ہونا، بلڈ پریشر کا کم ہونا، چکر کا آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں مجھے ڈینگی بخار ہو تو نہیں گیا۔ 3 نکات کو ذہن میں رکھیے اور آپ اپنا معائنہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو تیز بخار ہو جو 2 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہو۔ نمبر 2، اس کے 5 طرح کے درد ہوں۔ نمبر 3، جسم پہ داغ دھبوں کا پڑنا اور مختلف حصوں سے خون کا نکلنا۔ 5 طرح کے درد یعنی سر کا درد، آنکھوں کے پیچھے والے حصوں میں درد،
پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد، پیٹ میں درد۔ اگر بخار ہو اور 2 یا 2 سے زیادہ علامات ظاہر ہوں، یعنی اگر بخار تیز ہو 2 سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہو، اور اس کے ساتھ یہ 5 طرح کے درد میں سے اگر 2 بھی علامات ظاہر ہوں، تو ضروری ہے کہ فوراً ہسپتال جا کر ٹیسٹ کروایا جائے۔ عام طور پر ڈینگی فیور 8 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر 8 دن کے بعد بھی یہ بخار رہے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈینگی کی خطرناک صورت میں پیٹ میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، الٹی کا مسلسل آنا، پیٹ کا سوج جانا، سانس لینے میں دقت محسوس ہونا۔ اگر پھر بھی علاج نہ ہو پائے تو مریض ڈینگی شاک سنڈروم ڈیولپ کر لیتا ہے، جس میں جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا، بلڈ پریشر کا کم ہونا، بیہوشی کا ہونا، جسم کے تمام حصوں سے ناک، کان، منہ اور باقی جتنے بھی انسانی سوراخ ہیں ان سے خون کا ظاہر ہونا۔ میرے ناظرین، یہ دیکھ کر پریشان نہ ہوں، عام طور پر بہت کم مریضوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو ایسا ہو تو اس کو فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ عام طور پر ہسپتال میں موجود مریضوں کا روزانہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی اور فریش جوسز کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بخار کی وجہ سے مریض کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کے لیے پانی کی کمی کو ڈرپ کی مدد سے پورا کیا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار کی تشخیص کے ساتھ ہی لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف ٹوٹکے آزمانے لگتے ہیں۔ کچھ لواحقین اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ پلیٹلیٹس مسلسل کم ہو رہے ہیں اور پلیٹلیٹس کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے یا پلیٹلیٹس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک صحت مند انسان میں 2.5 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ تک پلیٹلیٹس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ہسپتال میں داخل ہو اور جسم پر داغ دھبے نہ ہوں اور نہ ہی مختلف حصوں سے خون نکل رہا ہو اور پلیٹلیٹس اگر 10,000 تک بھی ہوں تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس سے پلیٹلیٹس کے کم ہونے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ موت واقع ہونے کی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اگر ڈینگی ہو جائے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، مریض کو جتنا ہو سکے آرام کروائیں۔ اگر ہسپتال میں داخل نہیں ہیں تو ان علامات جن کا ذکر ہوا ہے ان کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی بھی نئی علامت ظاہر ہو تو ہسپتال ضرور جائیے۔ مریض کو بخار کے لیے پیراسیٹامول، جس میں مشہور پیناڈول کے نام سے ٹیبلٹس آتی ہیں، ان کا استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوا استعمال نہ کروائیں، خاص طور پر ڈسپرین، بروفن، ڈکلوران۔ درد کم کرنے والی ادویات خون کو مزید پتلا کر سکتی ہیں، جو مریض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ مریض کے گرد مچھردانی لگائیں، پورے آستین والے کپڑے پہنائیں۔ دن میں 2 دفعہ پورے جسم کا معائنہ کریں تاکہ معلوم ہو کہ کوئی نیا داغ دھبا ظاہر تو نہیں ہو رہا۔ ڈینگی بگاؤ لوشن کا استعمال کروائیں۔ خون دینے اور لینے سے پہلے ڈینگی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ جسم سے نکلنے والے خون سے دوسروں کو بچائیں، کیونکہ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے مریض کے جسم سے نکلنے والا خون یا مریض کو لگنے والا انجیکشن کی سوئی ڈینگی وائرس کو پھیلا سکتی ہے۔ آج کا پیغام، ہم جانتے ہیں کہ ڈینگی کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ آئیے مل جل کر اور اجتماعی صورت میں اپنی کوشش کریں تاکہ اس ڈینگی جیسے وائرس پہ قابو پا سکیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔